حضرات مدینہ وہ مدینہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا، تھوڑا سا میں ماحول بنا دوں آپ کا، کہ بعض علماء نے کہا تھا کہ مکہ افضل ہے، بعض نے کہا کہ مدینہ افضل ہے، لیکن جو علماء مکے کو افضل مانتے تھے وہ مدینے کی فضیلت کے بھی قائل رہے، اور جنہوں نے مدینے کو افضل مانا وہ مکے کی فضیلت کے بھی قائل رہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ افضل ہے، بعض نے کہا کہ مدینہ افضل ہے۔ جب یہ بات چلتے چلتے شیخ محقق الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا گیا، سرکار بعض علماء کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو شیخ محقق الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، فرقان حمید کو اٹھاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور چوم کر قرآن کو کھول کر قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، او فرماتے ہیں او لوگوں سنو، بعض علماء کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے، لیکن عبدالحق کا ماننا یہ ہے کہ جب تک میرا نبی مکے میں رہا تو مکہ افضل، جب مدینہ گیا تو مدینہ افضل۔ نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، خطیب ہندوستان علامہ دلشاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سرزمین ہمت پور، نعرہ حیدری۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں آپ کو گرم کر رہا ہوں، گن بیٹا گن۔ لیکن ہمت پور والوں تم نے تو ہمیں بھی گرم کر دیا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ تو کیا کہا تھا کہ جب تک میرے نبی ظاہری طور پر مکے میں رہے تو مکہ افضل، مدینہ گئے تو اب قیامت تک مدینہ افضل۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات آئیے، میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا کہ ہر عاشق مدینہ جانے کی تمنا رکھتا ہے، تبھی تو دیوانے نے کہا کہ نفس کی بھوک ہے، جنت کی تمنا کیا ہے؟ ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے، اور ایک پلو میں سما جائیں گے سما ہو نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ اور میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے۔ اور ہمت پور والوں میں آپ کو کہہ کر جا رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو مدینے کی زیارت کر لو، جتنی جلدی ہو مدینے کی زیارت کر لو، زندگی چھوڑ دے کب ساتھ بھروسہ کیا، بھروسہ کیا، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری آواز اسلام نظامی بھائی کی طرح تو ہے نہیں، جی جیسی بھی ہے ٹوٹی پھوٹی چل رہی ہے صابر پاک کے صدقے میں۔ ہائے ہائے، واہ واہ، بہت لاجواب۔ 2-3 شعر اور پڑھ دیں۔ ارشاد۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، واہ 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 اب جو واہ، مدینہ جانا چاہتے ہیں وہی سبحان اللہ کہیں۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائی، مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، واہ واہ، اور آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، ایک بار حضور خواب میں جلوہ دکھائیے۔ ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات 2-3 شعر صابر پاک کے تعلق سے جن کا ہم کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں۔ جی بے شک۔ وقت نہیں، ویسے تو آج 13 تاریخ تھی، دن میں صبح 10:40 پر کل شریف ہوا، اور سرکار صابر پاک کو 757 سال ہو گئے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ حضرات اور صابر پاک وہ ہیں، بس تھوڑا سا جن کے دیار میں رہتا ہوں میں، کہ سلسلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تیسری پشت پر خواجہ پاک نظر آتے ہیں، اور نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تیسری پشت پر غوث پاک نظر آتے ہیں۔
اس لیے کہ साबिर पाक के पीर हजरत बाबा फरीदुद्दीन है, उनके पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन है और उन्हीं के पीर सरकार मोइनुद्दीन है। ये सिलसिले के एतबार से अब नसब के एतबार से देखिए कि साबिर पाक के वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम है, उनके वालिद हजरत शाह अब्दुल वहाब है और उन्हीं के वालिद सरकार गौसे पाक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया के गौसे आदम साबिर पाक के सगे परदादा हैं और साबिर पाक गौसे आदम के सगे परपोते हैं। अब हिम्मतपुर वालों मुझे ईमानदारी से बताओ कि जब कलियर शरीफ में लेटे हुए साबिर पाक के जलाल का ये आलम है तो उनके परदादा गौसे आदम के मकाम वाह का वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते साबिर पाक, अज़मते साबिर पाक, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा दिलशाद साहब किबला, नारे हैदरी। आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा, हाय वाह वाह, आज भी तुरबत, आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा। दर्दमंदों की जरूरत शाह कलियर आप हैं वाह वाह। और कौम को बतला दिया दरसे फना राज़े बका, कौम को बतला दिया दरसे फना राज़े बका, नाजिशे इल्मे तरीक़त शाह कलियर आप। हाय हाय वाह वाह। मौजू ये नहीं है, मैं इंशाअल्लाह कभी आया तो इस तहत बोलूँगा। ये सरकार की विलादत के महीने में विलादत के ताल्लुक़ से, सीरत के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम का आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस आमद के ताल्लुक़ से कि हमारे सरकार इसी मुबारक मुक़द्दस महीने की 12 तारीख को सुबह भूर के वक्त कि जब रात जा रही थी दिन आ रहा था, अल्लाह के हबीब की आमद होती। बेशक बेशक। मैं अपने मौजू की तरफ जल्दी से बोल देता हूँ हजरात, इसी तहत मुझे बोलना है। आइए देखिए सरकार कहाँ पैदा हुए, मालदादे खाया है, कहाँ पैदा हुए सरकार, जल्दी बताओ, खड़े हो, हाँ हिम्मत ऐसा दीवाना बच्चा है, आप बताओ हिम्मतपुर में हमारे नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, ओए बगैर टोपी वाले, कहाँ पैदा हुए हमारे नबी, कलियर में। भाई हिम्मतपुर में तो बड़े बड़े दीवाने बच्चे रहते हैं, इनकी माँ ने इनकी तरबियत कितनी अच्छी की है, इनको ये पता नहीं कि हमारे नबी की विलादत कहाँ हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें नबी का सदका था फरमाए। इस बच्चे का जवाब नहीं, इस लगता है कि इसकी माँ ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। हजरात यकीनन मालूम होता है बच्चे से, इसलिए खुद दीन सीखो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। अगर कोई दूसरा मजहब वाला तुम्हारे बच्चे से सवाल करे, 8, 10, 12 साल का बच्चा है कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, ये बताओ जिस नबी की आमद की खुशी मना रहे हो वो नबी कहाँ पैदा हुए? तो हिम्मतपुर का 10-12 साल का ये कहेगा हमारे हिम्मत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई सब अच्छा अपनी पैदाइश समझ रहा है, अपनी पैदाइश, अच्छा अपने सोच रहा है। जी जी। अरे तेरी पैदाइश क्यों पूछेंगे हम, तेरा शादी निकाह रिश्ता थोड़ी कराना हमको। नबी की बात चल रही बेटा, दीवानगी में मत बैठो, हाजिर होकर यहाँ सुनो है जहन के साथ। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ, मक्कतुल मुकर्रमा में, याद रहेगा। हमारे नबी की विलादत हुई, लेकिन आइए विलादत थोड़ी सी सुनिए। विलादत क्या है? आका रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। हजरात किस कमाल के साथ आ रहे हैं, मैं बगैर इधर उधर जाए, वक्त कम है, शायद 1 घंटा या आधा घंटा होने वाला, आधा घंटा बचा है, सीधे सीधे बोल देता हूँ बगैर तमहीद के। हजरात
آقا کس کمال کے ساتھ آ رہے ہیں، کس خوبی کے ساتھ آ رہے ہیں، کس نوری شان کے ساتھ آ رہے ہیں اور کس نوری شان کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے نبی نور ہے تو نور لے کر کے آ رہے ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے ہمارے پیغمبر؟ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ 20 جون 571 عیسوی کے اندر نبی کی ولادت اسی مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے۔ حضرت صفیہ ہے جو حضرت عبدالمطلب کی بیٹی ہے، حضرت عبداللہ کی بہن ہے، ہمارے پیغمبر کی سگی پھوپھی ہے۔ انہوں نے خادمہ کو بلایا اور خادمہ دایا کو بلا کر کہا، اے خادمہ یہ صاف کپڑا لے کر کے اندر چلی جاؤ اور آمنہ کے یہاں جس بچے کا تولد ہوا ہے، جس بچے کی ولادت ہوئی ہے، آمنہ پر، زمین پر، بچے پر جہاں خون لگا ہو اس کپڑے سے صاف کر دینا۔ حضرات وہ دایا لیتی ہے کپڑا اور اندر داخل ہوتی ہے، لیکن اندر بیٹھی حضرت آمنہ کے قریب اور جیسے ہی ہاتھ میں کپڑا لے کر کے آگے ہاتھ کو بڑھاتی ہے تو ہمت پر والوں حیران و شجدہ رہ جاتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ نہ زمین پر خون ہے، نہ آمنہ پر خون ہے، نہ بچے پر خون ہے۔ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی اور کہتی ہے، آمنہ مکے میں بہت سے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوئی ہے اور میں بہت سے گھروں میں گئی ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ زمین پر خون، بچے پر خون، ماں پر خون، لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں اے آمنہ کہ نہ تم پر خون ہے، نہ بچے پر خون ہے، نہ زمین پر خون ہے۔ تو حضرت آمنہ مسکراتی ہے اور مسکرا کر فرماتی ہے، اے دایا تم سچ کہتی ہو، جہاں جہاں مکے میں بچوں کی ولادت ہوئی، جہاں جہاں تم گئی ہو تم نے بچے پر، ماں پر، زمین پر خون کو دیکھا ہوگا، لیکن آمنہ نے صرف کسی بچے ہی کو جنم نہیں دیا ہے بلکہ آمنہ کے بطن سے ایک نور نکلا ہے، نور۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ کانفرنس، علامہ دلشاد صاحب قبلہ، سرزمین ہمت پور، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، یہ بھی پتلے دبلے ہیں، نعرہ تکڑا لگا رہے ہیں۔ بعض مقرر زور لگا کر انتقال کر گئے ہیں۔ مجھ سے کئی مفتیوں نے کہا دادے زور مت لگایا کرو، انتقال ہو گیا کئی کا۔ ہم نے کہا تم بالکل خاموش رہو، انتقال بھی ہوگا تو شہادت کی موت ہائے ہائے، واہ واہ، ذکر کرتے ہوئے انتقال ہو جائے گا تو اس سے اچھی موت کیا ہے۔ لیکن ہمت پر والو، تم اپنی ہمت کو بچا کر رکھے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی عدالت قائم ہوگی، احکم الحاکمین کی عدالت قائم ہوگی، ارحم الراحمین کی عدالت قائم ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، ایک ایک بندے کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ خود اپنے بندے سے 3 سوال کرے گا۔ ان 3 سوالوں میں اللہ اپنے بندے سے ایک سوال یہ بھی کرے گا، اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھ کو پیدا کیا، تیرے جسم میں نے طاقت کو رکھا، بتا تو نے میری دی ہوئی طاقت کو دنیا میں کہاں کہاں خرچ کیا۔ اللہ اکبر، یہ بندے سے خود اللہ پوچھے گا۔ اللہ اچھا ہمت پر والو بتاؤ، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ اللہ نے۔ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ وہی ہمارا پالن ہار ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، پاک پروردگار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے جسم میں طاقت کو رکھا۔ ہم کسی بھی چیز کے حقیقی مالک نہیں ہے، ہم مجازی ہیں، چاہے ہمارا مال ہو، ہمارا مکان ہو، ہماری دکان ہو، ہمارا کھیت کھلیان ہو، ہماری زمین ہو، ہمارا مال و متاع ہو، ہم کسی بھی چیز کے، حتیٰ کہ ہماری جان ہی کیوں نہ ہو، ہم کسی بھی چیز کے حقیقی مالک نہیں ہے، بلکہ ہم مجازی ہیں۔ حقیقی مالک ہر چیز کا ہمارا پاک پروردگار ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا مولا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن ایک ایک بندہ حاضر کیا جائے، بے شک حضرت، جو نوجوان اکڑ کر چلتے ہیں
اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اللہ اکبر، ہمارا جسم ہماری طاقت ہماری مرضی۔ اس نادان کو اتنا نہیں پتا ہے جسم تیرا نہیں، طاقت تیری نہیں ہے، اللہ نے تجھے عطا کی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور تو کہہ رہا میری مرضی؟ نہیں، یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے۔ مسلمان جب بولتا ہے تو یہی بولتا ہے میرا سب کچھ میرے نبی کا ہے، اور مجھے زندگی کا ہر لمحہ اپنے مصطفیٰ کریم کی سنت کے سائے میں اور سانچے میں رہ کر کے گزارنا ہے۔ بے شک بے شک یہ ایک سچی عاشق دیوانے کی بولی ہوتی ہے۔ بے شک۔ حضرات، اللہ کیا سوال کرے گا اپنے بندے سے؟ میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھ کو پیدا کیا۔ نوجوانوں، ماد اللہ، ناچ گانا کرنے والوں، غریبوں کو ستانے والوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، سنو، اللہ خود سوال کرے گا میرے بندے، میں نے دنیا میں تجھ کو پیدا کیا، تیرے جسم میں طاقت کو رکھا، بتا تو نے میری دی ہوئی طاقت کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ اب جس بندے نے دنیا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت کو نمازوں پر خرچ کیا ہوگا، قرآن کی تلاوت پر خرچ کیا ہوگا، ماں باپ کی خدمت پر خرچ کیا ہوگا، اچھے کاموں پر خرچ کیا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں عرض کرے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا پاک پروردگار، تو نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا، ہمارے جسم میں تو نے طاقت کو رکھا، تو مولا تیری دی ہوئی طاقت سے نہ میں نے کسی غریب کو ستایا، نہ کسی غریب پر ظلم کیا، نہ کسی غریب کی زمین کو ہڑپا، نہ کسی غریب کے مکان پر قبضہ کیا، مولا تیری دی ہوئی طاقت کے زور سے نہ میں نے کسی غریب کو مارا، نہ جوا کھیلا، نہ شراب نوشی کی، نہ سٹا کھیلا، نہ زنا و بدکاری کی، بلکہ عرض کرے گا مولا تیری دی ہوئی طاقت سے دنیا میں میں نے تیری عبادت کی، تیری بندگی کی، قرآن کی تلاوت کی، نمازوں کی پابندی کی، ماں باپ کی خدمت کی، اور مولا تیرے محبوب کے نام پر جہاں محفل قائم ہوتی تھی، اگر میرے کان کے پردے سے اس محفل کی آواز ٹکراتی تو مولا میں بستر کو چھوڑتا، آرام کو چھوڑتا، نیند کو چھوڑتا، اور اس تیرے محبوب کی محفل میں جا کر مولا میں تیری پاکی کا اعلان کرتے کرتے تیری دی ہوئی طاقت کو تیرے ذکر پر خرچ کرتا۔ نعرہ تکبیر، زوردار نعرہ، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، خطیب ہندوستان علامہ دلشاد صاحب قبلہ سرزمین ہمت پر نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ماشاءاللہ اراکین کمیٹی کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ نوجوان رک کر کے جانا، انشاءاللہ میں نبی کی ولادت بھی سناؤں گا، چراغے کا روشنی کا ثبوت بھی دوں گا، اور جھنڈوں کا ثبوت بھی دوں گا۔ بے شک بے شک۔ اور جو لوگ کہتے ہیں عیدیں دو ہی ہیں، ایک عید الاضحیٰ دوسری عید الفطر، ہم حدیث سے ثابت کریں گے عیدیں دو نہیں ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ عیدیں کتنی ہیں۔ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ہاں؟ اس لیے سن کر کے جائیں۔ کچھ لوگ جانے لگتے ہیں، لیکن جو جاتے ہیں تو شیطان کونچے لگاتا ہے، یہاں بیٹھا ہے چل سگریٹ پی لے، باہر آ جا، گٹکا کھا لے، رجنی گندہ لے لے، پانی پی لے، وغیرہ وغیرہ کے بہانے سے نکالتا ہے محفل سے، اور بعض پر اتنا زبردست حملہ کرتا ہے شیطان، تو یہاں بیٹھا ہے، بستر تیرا انتظار کر رہا ہے، چل بستر پر سو جا، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ ہمت پر کا سنی عاشق دیوانہ ہے کہ نہ بستر کی فکر میں ہے، نہ رجنی گندے کی فکر میں ہے، نہ جو گٹکا کھاتا ہے گٹکے کی فکر میں ہے، آج سب کچھ کو چھوڑ کر ہمت پر والا ہمت کے ساتھ نبی کے جلسے میں بیٹھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ اتنی ابھی تک میں نے اس مہینے میں اتنی محنت سے تقریر کہیں نہیں کی جتنی یہاں کر رہا ہوں، اس لیے کہ نام ہی ہمت ہے، تو ہم کو بھی ہمت سے بولنا ہوگا، ورنہ ہمت پر والے ہماری ہمت کو فیل کر دیں گے۔
جی ہلکے میں اس لیے نبی کے صدقے میں ہمت سے بول رہا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات آئیے دیکھیے, میں کہہ رہا تھا نبی کی ولادت, اور سنا دوں ولادت. اچھا ایک بات بتاؤ, ساری ذمہ داری آپ نے ہم کو دیا ہے, اچھا کہ نعرہ بھی تم ہی لگاؤ, سبحان اللہ بھی تم ہی کہو, نعت بھی تم پڑھو, تقریر بھی تم کرو, آپ کو بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یاد رکھو نعرہ آپ کے ہمت پور سے نہیں چلا ہے, یہ نعرہ آپ کے شہباز سے نہیں چلا ہے, نعرہ آپ کے رامپور سے نہیں چلا ہے, نعرہ بریلی شریف سے نہیں چلا ہے, نعرہ اجمیر شریف سے نہیں چلا ہے, نعرہ کڈیر شریف سے نہیں چلا ہے, نعرہ بغداد شریف سے نہیں چلا ہے, نعرہ کربلا شریف سے نہیں چلا ہے, بلکہ نعرہ مکۃ المکرمہ سے چلا ہے. واہ 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 واہ, بہت کہاں سے چلا؟ مکۃ المکرمہ سے. تاریخ مکہ پڑھیے کہ جب 40ویں, توجہ جی بے شک. نوجوانوں اچھل جانا, ہمت پور والوں ہمت پور میں رہتے ہو جوانوں, ذرا طاقت کو خرچ کرو, اور نبی کے ذکر پر جو طاقت خرچ ہوگی گھٹے گی نہیں, انرجی بڑھ جائے گی. جی بے شک. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمت پور والا اتنی ہمت سے سبحان اللہ بولے کہ اللہ کرے کہ اس ذکر سے اس کی آواز بیٹھ جائے. آمین. اور صبح کو اگر کوئی معلوم کرے, یہ بتاؤ تمہاری آواز کیسے بیٹھی, کیا کولڈ ڈرنک پیا ہے, ٹھنڈا پیا ہے, برف کھایا ہے, کلفی کھائی ہے؟ تو یہ کہتے نہیں, وہ اور ہوتے ہیں جن کی آواز کلفی اور برف سے اور کوکا کولا سے بیٹھتی ہے. ہم ان چیزوں سے اپنی آواز کو نہیں بٹھاتے ہیں. کہا پھر کیسے بیٹھی ہے؟ تو ہمت پور کا کہے گا ہمت کے ساتھ. ہمارے ہمت پور میں ہم نے ہمت کے ساتھ نبی کے صدقے میں آمد مصطفیٰ کانفرنس کو سجایا, اور اسی میں بیٹھ کر میں نے ہمت سے اللہ کی پاکی کو بولا, نعروں کو بلند کیا, اسی نعرے سے میری آواز بیٹھ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دنیا کے اور لوگ ہوتے ہیں جن کی آوازیں دنیا کے جھگڑے میں بیٹھتی ہے, جی جی بے شک. لیکن یہ ہمت پور کا دیوانہ ہے کہ جس کی آواز نبی کے ذکر پر بیٹھی ہے. شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے. میں دیکھوں گا کہ ان کے علاوہ ہمارے نور بھائی کے علاوہ بھی کوئی نعرہ لگاتا کہ نہیں لگاتا. اس لیے کہ نعرہ ہماری محفلوں کی شان ہے, محفلوں کا معیار ہے, ہماری شناخت ہے, ہماری پہچان ہے. حضرات بس تھوڑا سا پھر وہیں آنا ہے مجھے. آپ تاریخ مکہ اٹھائیے اور پڑھیے کہ جب 40ویں حضرت عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے تھے تو حضرت گرامی صحابہ نے محبت سے اسی نعرے کو بلند کیا تھا. نعرہ سن کر کفار مکہ کے دل دہل گئے. یہی نعرہ مکے سے چلا تو مدینہ پہنچا, اور مدینے سے اسی نعرے کو سید الشہداء, بادشاہ کربلا, مظلوم کربلا, سیدنا امام عالی مقام امام حسین لے کر کے کربلا کی زمین پر اترتے ہیں. اور رب کعبہ کی قسم, جب کربلا کی زمین پر حسین کے دیوانوں نے اسی نعرے کو بلند کیا تو 22,000 یزیدیوں کو سلنڈر کر دیا. اور اسی نعرے کی دولت کو لے کر کے جب ہندل ولی عطائے رسول سرکار غریب نواز انڈیا کی زمین پر اپنا قدم رکھتے ہیں اور دلی سے اپنا چہرہ اجمیر کی طرف کرتے ہیں تو مریدوں نے کہا سرکار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اجمیر جا رہا ہوں. تو مریدوں نے کہا تھا حضور حالات اچھے نہیں ہے, ماحول سازگار نہیں ہے. شہاب الدین غوری 3 مرتبہ گیا ہے فوج لے کر, لشکر لے کر, لیکن تینوں مرتبہ شکست کھا کر واپس آیا ہے. اس لیے سرکار آپ اجمیر نہ جائیں بلکہ دلی میں رک کر دین کا کام کرے. کسی قریہ میں چلے, کسی عام شہر میں چلے, کسی پہاڑ پر چلے, لیکن آپ خود اجمیر میں نہ جائے. جب یہ کہا تو میرے خواجہ کو جلال آتا ہے اور میرے خواجہ فرماتے ہیں او میرے مریدوں تم کہتے ہو کہ میں دلی میں رک کر دین کا کام کروں, کسی قریہ میں چلوں, کسی عام شہر میں چلوں, کسی پہاڑ پر چلوں. یاد رکھو مدینے والے سلطان نے مجھے ہندوستان کا سلطان بنا کر بھیجا ہے, اور جو سلطان ہوتا ہے وہ اپنا جھنڈا نہ کسی قریہ میں گالتا ہے, نہ کسی پہاڑ پر گالتا ہے, نہ کسی عام شہر میں گالتا ہے. سلطان اپنا جھنڈا
ہمیشہ راجدھانی میں گاڑا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ اس نوجوان کو جذبہ آیا، اللہ سلامت رکھے تمہیں، اور جنہوں نے نعرہ لگایا جواب دیا، اللہ انہیں اس نعرے کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اور جب خواجہ پاک نے نعرہ اجمیر میں لگایا تو راجہ پرتھوی راج کو بھی جھکنے پر مجبور۔ ہائے ہائے واہ واہ۔ حضرات اسی نعرے کی دولت کو لے کر کے خواجہ قطب الدین اجمیر سے دلی آئے، اسی نعرے کو خواجہ قطب الدین سے لے کر کے بابا فرید الدین پاک پٹن چلے گئے، اسی نعرے کو پاک پٹن سے محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور صابر پاک لے کر کے نظام الدین دلی آئے اور صابر پاک کلیر آئے۔ یہی نعرہ ان مقدس اور خانقاہوں سے ہوتا ہوا رب کعبہ کی قسم جب بریلی شریف پہنچا اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہی امام احمد رضا نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جب اسی نعرے کو بلند کیا تو آج یہی نعرہ ہر سنی کے دل کی دھڑکن بن گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، عشق محبت، عشق محبت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات اس لیے نعرہ آپ بھی لگا سکتے ہیں، سرکار کی ولادت اور سن لیجئے، اور 1 گھنٹہ ہونے جا رہا، 15 منٹ ہے اور پتہ بھی نہیں چلا ہمت پور والوں۔ سبحان اللہ، ابھی تو تقریر صحیح طور پر شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور ہمت پور والوں نے اتنی ہمت سے بلا دیا ہے کہ وقت بھی پورا ہونے جا رہا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں چراغے پر، روشنی پر، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک یہودی چلا مکے میں اپنے گھر سے اور آیا خاندان بنو ہاشم میں اور آ کر کہا، او بنو قریش، او بنو ہاشم، کیا تمہارے یہاں آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو بنو قریش والوں نے کہا، بچے تو ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن تو آج ہی کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آسمانی کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ جس دن نبی پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک خاص مخصوص تارہ طلوع فرمائے گا۔ اس یہودی نے کیا کہا؟ میں نے آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس دن نبی پیدا ہوگا اس دن اللہ ایک مخصوص تارہ طلوع فرمائے گا، اور آج میں نے وہ تارہ دیکھ لیا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ نبی پیدا ہو چکا۔ شک بے شک، سبحان اللہ کہہ دو یار۔ اب یہ چلا چلی والے دلی بھوپال والے یہ بدعقیدہ وہابی کہتے ہیں کہ تم چراغا کیوں کرتے ہو، روشنی کیوں کرتے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ہم نے کہا پڑھ لے توریت، تیرے ابا میں اگر پڑھنے کی طاقت ہے اصلی توریت لیا اور پڑھ لے۔ اسی توریت میں بھی لکھا ہے کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے تو اللہ مخصوص تارہ طلوع فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب ہمت پور والوں مجھے ہمت کے ساتھ بتاؤ کہ تارے میں چمک روشنی ہوتی ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے؟ روشنی۔ ایک ساتھ بولیے، تارہ جب چمکتا ہے نظر آتا ہے اس میں اندھیرا کے روشنی روشنی ہوتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمت پور والا تو نبی کی ولادت کا مہینہ پاتا ہے تو قمقمے لگاتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے، محبت کا ثبوت دیتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جب ہمارے آپ کے آقا کی ولادت مکے میں ہوئی تو اللہ نے تارہ مخصوص تارہ طلوع فرمایا۔ حضرات گرامی، اور تارے میں چمک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی ولادت پر اللہ بھی روشنی فرماتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب خدا خود روشنی فرماتا ہے
تو اگر ہم بندے ہو کر کے روشنی کریں تو گناہ کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پتہ یہ چلا کہ تارا وہ روز نہیں چمکتا ہے بلکہ اللہ نے کچھ تاروں کو چھپا رکھا ہے، وہ اسی وقت میں طلوع فرماتا ہے کہ جب نبی کی ولادت ہوتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اوروں کی پیدائش اور ہے اور نبی کی پیدائش اور ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا اسے یہودی کو کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا، اور توریت کن نبی کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ تو توریت اللہ کے نبی پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی میلادی ہیں، بے شک اس لیے کہ نبی کی ولادت کا ذکر ہی تو مولود ہے۔ واہ واہ بے تو شک۔ پتا چلا کہ ہمت پور والا تو نبی کی پیدائش کے 1500 سال کے بعد آج نبی کی ولادت کو سن رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر اللہ نے جس توریت کو نازل کیا اس توریت کے اندر اپنے نبی کے مولود کا ذکر رکھا، ولادت کا ذکر رکھا حضرات۔ تو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ بھی میلادی ہیں حضرات، اور حضرت موسیٰ ہی نہیں، رب کعبہ کی قسم حضرت آدم آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت شیش آئے انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت نوح آئے تو انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم آئے تو انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت اسماعیل آئے انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت الیاس آئے انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا وہ آنے والے ہیں، عیسیٰ روح اللہ نے ان کی آنے کی بشارت دی، اور ہمت پور والا کہتا ہے کہ وہ آ چکے ہیں، وہ آ گئے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، زندہ باد زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ چھوٹا ہے لیکن نعرہ بہت بڑا لگایا ہے۔ بے شک بے شک، جی دے دے، ادھر آؤ بیٹا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کو اپنی شادی میں خرچ کرنا، شادی کے نام سے جانتے ہو، شادی جانتے ہیں، شادی میں خرچ کرنا، نہ اماں کو خرچ کرنے دینا نہ ابا کو، شادی کے بعد اگر دینا تو اپنی دلہن کو دینا، چھپا کر رکھنا، برکت ہوگی انشاءاللہ، اللہ اس بچے کو سلامت رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ اس کی ماں نے اس کی تربیت کتنی اچھی کی، نعرہ اتنا بڑا لگایا کہ اتنا بڑا نعرہ اب تک ممبر سے بھی نہیں لگا ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک، آپ کے ہاں جب ہمت پور میں چھوٹا سا بچہ اتنی ہمت کے ساتھ، اتنی ہمت کر کے اتنی ہمت والا نعرہ لگا سکتا ہے تو نوجوان کے نعرے کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ، ہاں، ہلا دے نعرہ تکبیر سے باطل کی بنیادیں، اگر آ جائے کوئی جوش پر دیوانہ محمد کا۔ بے شک بے شک، اور کلیئر شریف میں فقراء وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، وہ تو وہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ 5 نعرے پنجتن کے ایک نعرہ حیدری، پھر کہتے ہیں توڑ دو دشمن کی نلی۔ تو جو چلا چلی والے دھوکے سے آ جاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نلی توڑ دیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ نعرہ لگا، نعرہ لگا، حضرت آ رہے، نعرہ لگا، نعرہ لگا، نعرہ لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان محمد دین صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان علامہ عادل صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرزمین ہمت پور، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادھر آ جائیے، آئیے حضرت کو جگہ دو۔ مفتی صاحب، مفتی اطہر صاحب آگے تشریف لے آئیں، بیٹا پیچھے ہو جاؤ، مفتی صاحب کو آگے۔ علماء کے ہمیشہ پیچھے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، بھیا پنکھا مت چلانے میرے لال، مجھ پہ رحم کرو، پسینہ آ رہا ہے، بیٹھ جائے گا بھی پورے۔ حضرات تم کھانا کھا کے آ رہے ہو اور ہم بھوکے پیٹ ہیں، ہر آدمی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے،
साथ वादा करके आए थे बाद में खाएंगे, साथ खाएंगे, लेकिन नकीब बड़े चालाक होते हैं। गए थे कि हजरत आ रहे हैं, काम दोनों करके आए, ये भी और ये भी। अल्लामा इरशादुल कादरी, कारी इरशादुल कादरी, एक तीर से दो शिकार हैं। और हम अभी भी भूखे, हम इसी उसमें हैं कि साथ में खाना खाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह साथ में भी खाएंगे। ये बड़े मुखलिस से अल्लाह सलामत रखे। आप देख रहे हैं माहिर इल्म अदब, नाशर मसल के आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अतहर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद है। और मेरी दाईं तरफ मेरे जिगरी दोस्त, करीबी दोस्त, खतीब आज़म हिंदुस्तान, जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ शहरों में खिताब करने के लिए जाते हैं, और जिनकी खिताब को उलमा ने लोहा मान रखा है, जिनकी खिताबत इस वक्त खनकते हुए सिक्के की तरह पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। इसलिए कि हिम्मतपुर वाले जहाँ बोलते हैं हिम्मत से बोलते हैं। जी बेशक। लेकिन आपने भी आज हमारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दी है, हम भी जहाँ बोलेंगे यहाँ की हिम्मत को लेकर के बोलेंगे जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मतपुर वालों, और ये अलग बात है कि अब अल्लामा दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के नाम से पहचाने जाते हैं। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, राजधानी है, बेशक। वहाँ रहते हैं हजरत। और मैंने बताया कि वहाँ उन्होंने देवबंदियों की नसबंदी कर दी, मरकज़ जो वो कहलाते थे अपना, उसको मरगढ़ बना दिया। एक हिम्मतपुर वाला जब इतनी हिम्मत कर सकता है अल्लामा मोहम्मद दीन, तो अगर यहाँ जैसे और चंद सिपाही पैदा होंगे तो यहाँ से लेकर देवबंद तक देवबंदियों की नसबंदी कर देंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हजरत। इन उलमा से मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो, हैं? उलमा की बुराई मत किया करो, ये तुम्हारे लिए रोशनी है, तुम्हारे लिए उजाला है। बेशक। इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो।